شروع ہوگی بڑی اہم تعیناتیاں. آرمی چیف کے ملٹری سیکٹری بھی تبدیل, راولپنڈی 10 کور کے کمانڈر بھی تبدیل, اس کے اثرات کیا ہیں اور نومبر سے پہلے اور بہت کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تحریک انصاف کے پارلیمانی اجلاس میں 3 دنوں میں کیا ہوا, پوری تفصیل, نام سمیت کون کہاں کھڑا ہے, عمران خان کے نظریے پر مائنس کرنے کی کوشش کون کرتا رہا, کون کیسے ٹریپ ہوا, سلمان اکرم راجہ پارٹی عہدے سے جنرل سیکرٹری سے استعفے کا معاملہ, حماد اظہر کا ضمنی الیکشن دستبرداری, یہ وجوہات کیا ہے. کل خان سے بڑی اہم ملاقات بھی ہے, بڑے اہم فیصلے بھی کچھ سامنے آنے والے ہیں اور عمران خان کا کیس بھی عدالت میں لگنے لگا ہے. ملاقات کے لیے نام بھی سامنے آئے. ارشد شریف کیس بڑی اہم, اس میں بھی پیش رفت ہوئی جوڈیشل کمیشن کا, یہ معاملہ بھی عدالت کا لگے گی یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. پنجاب حکومت کی بڑی مزید وارداتیں, 1000 لیپ ٹاپ غائب. پنجاب میں گندگی پر بھی حکومت نے ٹیکس لگانا شروع کر دیا. منشیات فروش رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کو جناح ہاؤس قرار دے کے 59 لوگوں کو 10-10 سال سزائیں, 2 اراکین اسمبلی مزید نائل کیے گئے. اور سعودیہ گریٹ اسرائیل گیم OIC اجلاس میں آج اہم معاملہ یہ بھی چل رہا ہے. اور ٹرمپ نے بڑا زبردست اعلان کیا کہ ڈکٹیٹر سے اسے شدید نفرت ہے. وجہ کیا نکلی, تفصیل سے خبروں کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو نومبر کی تعیناتی سے پہلے آپ کو پتہ ہے سب کی نظریں ہیں, آج پاک فوج میں اہم تبادلے اور اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کور کمانڈر راولپنڈی کی ذمہ داری سے ہٹا کے ملٹری سیکرٹری کے عہدے پر تعینات کیے گئے. اور جو لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز ہیں ملٹری سیکرٹری تھے, انہیں 10 کور کا نیا کمانڈر. یہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز ہے 10 کور کی کمانڈ میں. پہلے آپ کو بڑے اہم اور حساس دفاعی معاملہ ہے. اور جو عامر احسن نواز صاحب ہے وہ ملٹری سیکرٹری کے طور پر آرمی چیف کے تھے. تو یہ ادلا بدلی ہوئی. انتظامی معاملات میں افسران کی تعیناتیاں تو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے, لیکن شاہد امتیاز صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, قابل اعتماد. اور اس وقت سارے قریب کے لوگ, اعتماد کے لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کی معاونت کرتا ہے کہ کس افسر کی کہاں تعیناتی کرنی ہے, اس کی ترقی کرنی ہے, اس کی کیریئر پلاننگ, یہ ساری ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. اور آرمی چیف چونکہ ظاہر ہے اس وقت انہیں چاہیے اپنے قریبی کمانڈرز, کیونکہ نیچے بھی 2 ایجنسیوں کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. طاقت کا جو جوڑ توڑ ہے وہ بڑے ہائی لیول پر پہنچا ہوا ہے. 2 ایجنسیوں کے MI ISI کے درمیان جو خبریں ہیں وہ آپ سن چکے ہیں, بڑے حد تک اس میں صداقت نظر آ رہی ہے. اب 10 کور یاد رکھیں کہ مارشل لاء میں ہمیشہ سب سے اہم کردار یہ 1975 میں جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی, جو پاکستان آرمی کی اس وقت بنائی نہیں تھی, سوری, اس کا تو اس کا وہ کور کمانڈر تھا, سب سے طاقتور کور جس کے ذمہ کشمیر, راولپنڈی, اسلام آباد اور شمالی پنجاب کا علاقہ ہے. ہیڈ کوارٹر کا بھی چونکہ GHQ کے قریب ہوتا ہے, قربت بھی زیادہ اسی لیے ہوتی ہے. خود جنرل ضیاء الحق 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ اس نے الٹا تو 10 کور استعمال کی تھی. ضیاء الحق جو تھا 10 کور کا کمانڈر راولپنڈی بھی تھا. جنرل مشرف نے جب 1999 میں نواز شریف کی حکومت گرائی تو اس وقت بھی اسلام آباد میں جو ایوان وزیر اعظم کا کنٹرول ہے وہ 10 کور کے پاس تھا. کمانڈر اس کا وہ جنرل محمود احمد, آپ کو یاد ہوگا, مشرف کا بڑا قریبی ساتھی تھا. تو کسی بھی بڑے سیاسی بحران یا ایمرجنسی کی صورت میں 10 کور سب سے پہلے حرکت میں آتی ہے, کیونکہ یہ اسلام آباد, پارلیمنٹ, سپریم کورٹ, وزیر اعظم ہاؤس, صدر ہاؤس, PTV کے بڑے قریب سمجھی جاتی ہے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ راولپنڈی کی 10 کور آپ کے ساتھ ہے تو آپ اقتدار آپ کے قبضے میں ہے, تو یہ غلط نہیں ہے. اگر وہ پیچھے ہوں تو پھر کرسی ہلنے لگتی ہے. یہ لائن آف کنٹرول کو بھی دیکھتے ہیں, اسلام آباد پہ براہ راست اثر ہے. تو جب بھی کور کمانڈر پنڈی بدلا جائے تو یاد رکھیں اسے ایک فوجی تبادلہ نہ سمجھیں, سیاسی اشارہ سمجھیں. اور اس وقت تو فضا میں, ہواؤں میں آپ کو پتہ ہے اشارے تو بہت سے موجود ہیں. لیکن اب یہ جو معاملہ نمبر 2 کا اس وقت جو چل رہا ہے وہ مکمل اس وقت شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے, مہرے چل رہے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے کاؤنٹر بھی کیا جا رہا ہے. یہ آپ سنتے ہیں نا کہ جو کریکس ہیں, دراڑیں پڑ رہی ہیں, یہ بات بالکل درست ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. اب خبر دینے والے تو کہتے ہیں کہ نومبر کے شروع میں ہی آپ کو بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی. اب وہ بڑی تبدیلیاں اگر کھینچ گیا وقت تو پھر جنوری تک بھی ہو سکتا ہے آپ کو میدان بالکل صاف نظر آئے. اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں بھی اس لیے جا رہا, قبل از وقت باتیں, ابھی 2 مہینے پڑے اور اس میں بہت کچھ ہونے کا بھی چانس ہے. لیکن یہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور کس طرح جائیں گے, کب جائیں گے, یہ اللہ جانتا ہے. یہ میری گفتگو کے بعد ذاتی رائے ہے جو میں نے گیدر کی ہے بہت سارے لوگوں سے بات چیت کے بعد. اب اس میں اصل معاملہ آپ نے باریکی سے دیکھنا ہے. ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا جب معاملہ شروع کیا تو اس نے پیپلز پارٹی کے سب سے پہلے تمام بڑے رہنماؤں کو مینیج کیا. تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان جو جیل میں ہے تو تحریک انصاف کے رہنما سب یہ جو کمپرومائز مینیجڈ آپ کو نظر آتے ہیں. اب تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے. پاکستان کا ہر شہری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کر رہی ہے مکمل طور پر. اور ڈیالہ کے بعد 200 اکٹھے نہیں ہو سکے 2 سال میں. سیاسی کمیٹی میں جو ہوتا رہا اس حوالے سے جو خبریں آئیں 13 لوگوں کی خاص طور پر باقاعدہ طور پر اہم بندے سے کنفرمیشن مانگی گئی. سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے جنرل سیکرٹری کا معاملہ آ رہا ہے کہ وہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کو چھوڑ کر کیوں گئے. اس میں دیکھیں ایک تو یہ کل عمران خان کو اپنا استعفیٰ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں. عمران خان سے ان کی ملاقات ہے اور ان کی علیمہ خان سے جو ملاقات ہوئی. اب خان کا بڑا واضح اس پہ حکم ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں. 2 دفعہ خان نے کہا. سلمان اکرم راجہ نے جو موجودہ قیادت ہے سیاسی کمیٹی وہاں موقف علیمہ خان کو بتایا کہ ضمنی انتخابات میں شمولیت کے لیے ہم ووٹنگ کروا رہے ہیں. اور اس میں 13 لوگوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. باقی جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں نہیں لڑنا چاہیے.
علیمہ خان نے اس پہ پوچھا ووٹنگ کرانے کی ضرورت محسوس کی جب خان کا واضح حکم موجود ہے. پھر اس پہ معاملہ آگے سے تھوڑا بدلا. اب سلمان اکرم راجہ استعفیٰ کیوں دینے جا رہے ہیں؟ یہ جو 3 دن سیاسی کمیٹی کا تحریک انصاف کے رہنماؤں میں جو ہوتا رہا, یہ بہت بڑا معاملہ تھا. آپس میں ایک دوسرے کی سر پھٹول تک, گریبان پکڑنے تک, یقین کریں فائرنگ تک بات آ گئی تھی, اتنی مارا ماری ہوئی. معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ جو علی بخاری عمران خان سے ملاقات کر کے آئے, انہوں نے آ کے بتایا کہ ضمنی انتخابات لڑنے. اب 2 دفعہ عمران خان کہہ چکے نہیں لڑنے, یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کل ان لوگوں کے نام اپوزیشن لیڈر کے بھی پہلے لے کے چیک کریں گے. اب تحریک انصاف کو کسی صورت میں ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کا حکم ہے کہ آپ نے بائیکاٹ نہیں کرنا ورنہ الیکشن کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی. دیکھیں تحریک انصاف لنگڑی لولی 10-15 سیٹیں بھی سسٹم میں رہیں, دنیا کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ پورا ایک جمہوری نظام چل ہے. ٹرمپ کو سب کو جو پریشر ہے. اب خان نے پنجاب کا واضح حکم دیا کہ یہاں الیکشن نہیں لڑنا. یہ علی بخاری صاحب جب عمران خان سے ملنے بھی گئے تو ان کے پاس کچھ سوالات تھے عمران خان کے لیے کہ جی ہم میدان کیوں چھوڑیں, ضمنی الیکشن وہ وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں. اب یہ سوال لکھ کے انہیں کس نے دیے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ غیر سیاسی بندے ہیں, یہ ان کا سیاست میں تجربہ نہیں ہے, تگڑے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے بڑے, لیکن انہیں سیاسی داؤ پیچ نہیں پتا. انہیں باقاعدہ ٹریپ کیا گیا, اور تحریک انصاف کے اس گروپ نے جو اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ضمنی انتخابات بھی لڑنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مدد بھی کر رہے ہیں. اس میں میں کھل کے آپ کو نام ہی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سارا معاملہ سمجھ. اس میں عامر ڈوگر صاحب ہیں, حافظ فرحت ہیں, مون سلائی ہیں, ثناء اللہ مستی کھیل ہیں, علی محمد. یہ 5 لوگ تو ٹاپ پہ ہیں. یہ چاہتے ہیں الیکشن ہر صورت میں ہو, تحریک انصاف اس میں شرکت کرے اور پھر انہی لوگوں میں سے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. یہ الیکشن میں جو نہیں جانا چاہتے ان میں ڈاکٹر عارف الوی ہیں, قاسم سوری ہیں, شیخ وقاص ہیں, صاحبزادہ حامد ہیں, زلفی بخاری نے اٹینڈ نہیں کی میٹنگ, باقی 2 نام مرزے سے نکل گئے. اب سلمان اکرم راجہ پر دیکھیں انہوں نے دباؤ ڈالا کہ الیکشن لڑنا ہے آپ نے اور باقاعدہ ووٹنگ کی طرف لے کے جائیں. تو وہ پھر 11-13 پہلے 11-13 پھر 11-13-9 کا بھی باتیں ہوتی تھی. اس میں دیکھیں 2 لوگوں کے نام نہیں, شاید وہ کوشچن مارک لگے ہوئے تھے. خیبر پختونخوا میں عمران خان نے کہا الیکشن لڑ لو, وہاں فارم 47 کا مسئلہ نہیں, پنجاب میں نہ لڑنا. علی مین گنڈا پور پہ اس کی رائے تھی کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن تو وہ لڑیں گے, لیکن پنجاب میں جو کینڈیڈیٹ ابھی نااہل ہوئے ہیں جو امیدوار, ان سے پوچھیں, ان کی میجورٹی کا جو ڈیسیژن ہے وہ سن لیں جو وہ کہہ دیں. اب اس پہ سلمان اکرم راجہ نے سیاسی کمیٹی کو باقاعدہ طور پہ بتایا کہ میرے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پھر یہاں تک کہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے اگر ہم نے اناؤنسمنٹ نہ کی تو پھر یہ نور عالم خان کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں گے. یہ جو علی بخاری کے لیے سوالات بھیجے تھے, انہوں نے پوچھا آپ نے کیوں بھیجے, نہ فیملی سے پوچھا نہ ہم سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر دباؤ تھا, اور نام پوچھے کہ کس نے دباؤ ڈالا, انہوں نے کمٹمنٹ دیا, نام نہیں بتائیں. اب لیڈر آف اپوزیشن بننے کے لیے یہ علی محمد خان, عامر ڈوگر وغیرہ یہ باقاعدہ دھڑا بازی کر رہے ہیں, اور اس میں کے پی کے بھی 4-5 بڑے اہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. ثناء اللہ مستی کھیل بھی ساتھ ہیں ان کے, وہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں. انہوں نے کیونکہ 5-6 MNA سے رابطہ بھی کیا, انہوں نے کنفرم کیا کہ اچھا محمود اچکزئی کا نام لیڈر اپوزیشن کا معاملہ, یہ بھی آپ کو بتاؤں بڑی سخت تکلیف ہے. عمران خان نے جو جیل سے پیغام بھیجا کہ جب تک عمر ایوب, شبلی فراز اور احمد بچر کے تمام لیگل آپشنز ختم نہ ہوں اس وقت تک لیڈر آف اپوزیشن نے رہنے دیا جائے. یہاں انہوں نے واردات یہ کی کہ اچانک محمود اچکزئی کا نام انہوں نے اناؤنس کروا دیا, لیک کروا دیا پبلکلی, سب کو مل گیا. اب محمود اچکزئی کے نام کو متنازع بنانا چاہتے تھے, اور عمران خان کو چونکہ قومی اسمبلی کی ساری رپورٹ ملی ہے کون کیا کر رہا ہے, تو عمران خان اب بڑے لیول پہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ پیغامات نہیں آنے دے رہے. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. دیکھیں احمد چٹھا اور بچر صاحب کو 28 تاریخ کو اسٹیبلشمنٹ ڈسکوالیفائی کیا, 29 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے ان کے حلقے کے شیڈول جاری کر دی, یہاں الیکشن کروانا ہے. جبکہ باقی جو لوگ نائل ہوئے نوٹیفیکیشن کے 21 دنوں بعد جاری. اب یہ 21 دن تک کوشش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف ضمنی میں الیکشن لڑے. تحریک انصاف نے اگر بائیکاٹ کیا تو پھر ہم انتخابی شیڈول نہیں جاری کریں گے, پھنس جائیں گے. اور انہوں نے ساتھ لالچ بھی دی کہ احمد بچر, عمر ایوب اور ان سب لوگوں کو ہم اسٹے دے دیتے ہیں, یہ کام کرتے رہیں. اور جج کے پاس جو درخواست بھی گئی وہ اس نے خارج نہیں کی, وہ اس پہ وقت حاصل کرتا رہا. تحریک انصاف کی جب تک ووٹنگ یا 20 تاریخ کو جو ووٹنگ ہوئی, خان سے ملاقات ہوئی تھی 20 کو اور 21-22 کو شاید ووٹنگ ہونی تھی. 19 تاریخ کو انہوں نے رات کو یہ خبر ذرائع کے زیر چلا دی کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے جا رہی ہے. حالانکہ اس وقت تک ووٹنگ ہوئی نہیں, فیصلہ ہوا نہیں, عمران خان نے تو انکار کیا ہوا تھا. یہ آپ کو واردات ساری سمجھ آ رہی ہوگی امید ہے. اب شیڈول بھی انہوں نے جاری کر دیا. اب احمد بچر, شبلی فراز اور عمر ایوب, ان کی اپیلیں بھی ہائی کورٹ نے ساتھ ہی ریجیکٹ کر دی. اب جن حلقوں میں مزے کی بات ہے الیکشن ہونا ہے, وہاں جن لوگوں کو ڈیسیڈ کیا گیا وہ بھی نہیں چاہتے یہاں تحریک انصاف الیکشن لڑے. وہ چاہتے ہیں سیٹ جاتی ہے تو جائے لیکن خان کی بات مانی جائے. اب صورتحال میں تحریک انصاف کی قیادت باقاعدہ طور پر کمپرومائز کی گئی ہے. جو سینئر قیادت ہے وہ چاہتے ہیں عمران خان لا تعلق ہو جائیں, جس طرح صوبائی اور وفاقی قیادت تو عملی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ اعلان نہیں کرتے, باقی وہ اس وقت ساتھ نہیں ہے بالکل بھی. چاہے وہ صوبائی بجٹ کا معاملہ ہو, آپریشن کا معاملہ ہو, ڈرون کا معاملہ ہو, اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہو, یہ عمران خان کے فیصلوں کو تسلیم چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی ہم حمایت کریں, اب ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے, یہاں تک کہتے ہیں. علی مین گنڈا پور کو کہنا ہے کہ 2 مہینے کا مینڈیٹ دیں, ساری طاقت مجھے دیں, میں چاہے مذاکرات کروں, معافی مانگوں, تحریک چلاؤں, میں خان کو رہا کروا لوں گا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جس کو بھی علی مین گنڈا پور سے مسئلہ ہے وہ اڈیالہ جیل نہیں جا سکتا. ویسے تو علی مین خود بھی بیرسٹر صاحب کے بغیر نہیں جا سکتے, لیکن تحریک انصاف کی قیادت کے مسائل اپنی جگہ دیکھیں. جو میں آپ کو اہم بات بتانا چاہتا ہوں ساری صورتحال کے بعد کہ نومبر میں تبدیلیاں تو ہوں گی, یہ تو آپ یاد رکھیں.
نمبر 2 نمبر 1 کی گیم یہ بھی چلتی رہے گی جس وقت سارا معاملہ چل رہا ہے. یہ سارا کچھ آپ نتائج جو پاکستان کی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. جنوری کے بیچ تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا, معاملات ان کے کنٹرول سے نکل چکے ہوں گے. ابھی تو جس طرح طاقت کا زور, تو یہ دیکھیں رانا ثناء اللہ کا گھر انہوں نے جناح ہاؤس قرار دیا, وہ سزائیں دے رہے ہیں, نہ ثبوت نہ گواہ, سرگودہ عدالت میں جھوٹے کیس قرار بھی دیے جا چکے ہیں. لیکن جس طرح خان کے گھر پر یہ مفتوحہ علاقہ سمجھ کر چڑھ گئے, قبضہ کر لیا, جائز ہے پاکستان کی عوام کے گھروں پر چادر چادواری کا تحفظ پامال کرنا جائے, لیکن منشیات فروش کے گھر کے باہر اگر آپ کھڑے بھی ہو جائے 10 سال سزا. 109 لوگوں کو 75 لوگوں کو سزائیں نے سنائی ہیں, اس میں سے 10 سال. داماد اس کا رانا ثناء اللہ کا الیکشن ہارا جسے اسے بھی. اب آپ نے دیکھیں کرنا کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے اس پہ, آپ نے رگڑنا ہے. یہ جو مزاحمت ہے اس وقت, جو تحریک انصاف کی قیادت سے آپ لوگ توقع کرتے ہیں, جو آپ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, باخدا میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہیں بڑی سخت تکلیف ہے سوشل میڈیا سے, بڑی سخت. ان کے پاس ایک مین سٹریم میڈیا اربوں کا صرف اشتہارات کے لیے رہ گیا, کرپٹو کرنسی کی جھوٹی خبروں کے لیے یا پراپرٹی کے اشتہارات, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے. یہ کوئی 2 نمبر واردات تک نہیں دکھا. یہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم میں آپ دیکھیں 1000 لیپ ٹاپ غائب ہو گئی ہوں, پتہ ہی چلا. آڈٹ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آج پیش ہوئی. آڈیٹر جنرل رپورٹ کی کھربوں کی کرپشن مین سٹریم نہیں دکھا سکتا. سوئی ناردرن ابھی 200 کا اوگرا اضافہ مانگ رہی ہے, 219 کا نہیں. کوڑا کرکٹ پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, یہ آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتے, چھوٹی چھوٹی خبریں. اب اس میں سب سے اہم معاملہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, کیونکہ آپ مزاحمت کر رہے ہیں. جو آپ رہ گئے ہیں یا چند کسی حد تک اوورسیز پاکستانی ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو تحریک انصاف کی قیادت کو تمام احکامات مانتے ہیں وہ اس کو منو, لیکن اس سے خان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, یقین کریں. یہ سہیل واعظ, انصار عباسی جو اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات لے کے آتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا خاموش ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سوشل میڈیا 9 مئی سے پہلے خاموش ہی تھا تقریباً. یہ بلکہ سوشل میڈیا کا سوئچ آف بھی کر دیں نا کہیں سے, تو کیا یہ ارشد شریف کا کیس لگا کے کل جو لگنے والا فیصلہ کریں گے, جو اس کی والدہ نے نام دیے انہیں سزائیں دیں گے؟ ضلع شاہ کے قاتلوں کو کیا سامنے لے آئیں گے؟ یا خان کی جو قاتلانہ حملے کی وزیر آباد کی رپورٹ ہے پرانی, یا 90 دن کا الیکشن منسوخ کروایا, کیا ان پہ آرٹیکل 6 لگا دیں گے؟ اس کے آگے آ جائیں 8 فروری کو لے آئیں, تحریک انصاف کا لوٹا ہوا مینڈیٹ کہیں یہ لے جاؤ واپس, عمران خان کو رہا کر دیں گے, ظلموں سے تم بند کر دیں گے. اگر آج سوشل میڈیا بات, ایسا نہیں ہوگا. سوشل میڈیا ایک آئینہ ہے, آئینہ. اکانومی 0.9 ہے, سوشل میڈیا سے 6.9 نہیں کر سکتا. قرضے 450 ارب ہیں, وہ سے 180 نہیں کر سکتے. عمران خان والے 180 ارب آپ نہیں دکھا سکتے. ڈالر کا ریٹ 280 ہے, کیسے 145 کریں؟ کیسے دودھ اور شہد کی نہریں نکالیں گے تباہی بربادی میں؟ باخدا 1971 میں یہی سوشل میڈیا ہوتا تو یہ جو غدر مچی ہوئی تھی نا اس وقت وہ نہ ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ یہ آج اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ 100% اس میں آپ اضافہ کر لیں. بلوچستان کے ہر گھر کی طرح آپ کے گھر میں ایک مسنگ بندہ ہوتا. یہ جو سوشل میڈیا کے نوجوان بیٹھے, میں نے پیغام دے رہا ہوں, آپ لوگ بہت قیمتی ہیں باخدا. یہ اقرار الحسن, ابھی آج دیکھیں مجھے کسی نے اس کے بیٹے کا جی اسکینڈل دبئی سے دینے کی کوشش کی. میں نے کہا خدا را اپنا دھیان نہ بٹھائیں, باقی لوگوں کو فوکس ادھر ادھر نہ کریں. یہ خان کی رہائی کا معاملہ ہے, پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. یہ اقرار الحسن, شیر افضل مروت, فیصل وافڈا, یہ اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑے اسی لیے ہیں آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے. آپ کی محنت, آپ کا فوکس, آپ کی ان باتوں سے آپ اپنی ایک لائق ایک شیر کو کم نہ سمجھے. خدا کی قسم یہ بڑا انہیں تکلیف دیتا ہے, بڑا تکلیف. قیادت ان کی بے شک سرنڈر کر جائے, خان کے فیصلوں کی پالیسیوں سے پیچھے ہٹ جائے. پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں وہ بے شک, یہ ابھی ہنگو میں دیکھیں جنازے میں علی امین گنڈا پور, وہاں محسن نقوی کے ساتھ وہ 3 شہداء کے جو بھی فرنٹری کانسٹیبلری کے جو لوگ ہیں ان کی گیا. وطن پہ شہید ہونے والے لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں. لیکن خان جیل میں نہ ہوتا اس تو خان بھی چلا جائے. لیکن یہ آپ کو ایک تاثر بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, یہ سارے مخالف ہیں. تو اگر یہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو ہمارے ساتھ بات کریں. چلیں ایسا کر لیں, پھر اس کا مطلب ہے خان کے کیسز عدالتوں میں لگائیں. عمران خان تو دیکھیں نا وقت دینے کو تیار ہے. عمران خان نے تو انہیں حکومت چلانے کے لیے 2 سال بھی دیے. عمران خان 6 مہینے اور بھی دے دے گا ان کو. یہ کیا کیسز لگائیں گے, بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکالیں گے, مڈ ٹائم الیکشن کی طرف جائیں گے, اپنی مدت پہ ریٹائرمنٹ پوری کریں گے, اپنے کام پہ فوکس کریں گے تو معاملہ حل ہو. لیکن یہ نہیں کریں گے. دیکھیں ظالم اپنا ظلم کبھی نہیں چھوڑتا, اسے چھڑوانا پڑتا ہے, اور وہ ہوتی ہے آپ کی جو پرامن مزاحمت ہے. نومبر سے جو الٹی گنتی شروع ہوگی, آپ یہ ویلاگ سنبھال کے رکھ لیجیے کہیں یہ الفاظ